السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی آپ نے خاموشی کا شور سنا ہے؟ جب کوئی آنکھوں میں آنسو کپ کپ آتے ہونٹوں کے ساتھ بالکل خاموش پتھر کا بت بنا کھڑا ہو، لیکن اس کے اندر ایک طوفان شور مچا رہا ہو، دل چیخ چیخ کر واویلا کر رہا ہو، دماغ میں آندھیاں چل رہی ہوں، لیکن باہر صرف سکوت ہو، سکون ہو، بلا کی خاموشی ہو۔ ایسی خاموشی انسان کو اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیتی ہے، اندر کی ساری بنیادیں ہلا کر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ بظاہر کسی مضبوط چٹان کی طرح نظر آنے والا، اندر سے دیمک زدہ، جسے صرف ایک ہی غم کی آندھی کا ہلکا سا ہوا کا جھونکا کافی ہے اسے ہمیشہ کے لیے گھرانے کے لیے۔ اور پھر ہر کوئی یہ کہتے ہوئے ملتا ہے، ہائے اتنا مضبوط، ہائے اتنی ہمت والا، اسے اچانک کیا ہوا؟ یاد رکھیں، کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ اس اچانک سے پہلے وہ اپنے اندر ہی اندر بہت بڑی جنگیں لڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ اچانک تو بس ایک دھکا ہوتا ہے جو اس گرتی ہوئی دیوار کو ملتا ہے۔ اب پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کی خاموشی کو توڑیں، ان کو سنیں، انہیں خاموش نہ رہنے دیں، ان کے غم کو باہر آنے کے لیے راستہ دیں، ان کے درد، ان کے دکھ کو اندر سے نکال باہر لائیں، ایسا راستہ جو اس کے اندر کے حبس کو باہر لائے اور باہر کے تازہ ہوا کے جھونکے، خوشگوار جھونکوں کو اندر لے کر جائے۔ ان سے ڈسکس کیا کریں۔ بہت ہی دکھ اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے اتنے قابل، اتنے جینیس، اتنے اسٹرانگ پرسنس کے جب ان کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی۔ آج کل موبائل ہاتھ میں پکڑیں تو یا اپنے ارد گرد دیکھیں، روز کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے خودکشی کر لیا، حالانکہ ان کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، علم بھی ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی خودکشی۔ ان سب آسائشوں کے ہوتے ہوئے کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو ان کو خودکشی کی طرف مجبور کر دیتا ہے؟ جو یہ زندگی کو ہی گول کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر اندھی موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ ایسا کون سا لاوا تھا جو ان کے اندر ہی اندر پکتا رہا اور پھر کسی پریشر کوکر کی طرح پھٹ گیا؟ خدارا اپنے ارد گرد اپنے میں موجود اپنے پیاروں کی خاموشی کو سنیں، سوچیں کہ یہ کیوں چپ ہیں، اس چپ کے تالے کو توڑیں۔ دیکھیں، دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے۔ ان سے اگلوائیں، کیا چیز ان کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر حل ڈھونڈیں، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ بس تھوڑا انتظار۔ ہمیں آج کل جلدی ہوتی ہے، ہر کام میں بہت جلدی، ہمیں ہر کچھ جلدی چاہیے ہوتا ہے۔ ہم اتنے جلد باز ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ہم نے اس جملے کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا صبر کریں، اگر ابھی نہیں تو اللہ سے اچھی امید رکھیں، ضرور یہ کبھی بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا تو پھر تو کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے خودکشی کرنے والوں پر یا تو بہت غصہ آتا ہے یا وہ مجھے بہت ہی قابل رحم لگتے ہیں۔ میں ان کا تو قصور سمجھتی ہی ہوں، لیکن ان سے جڑے لوگوں سے بھی مجھے بہت زیادہ شکایت ہے کہ آپ کیوں غافل ہو گئے۔ بس آخر میں صرف یہی کہوں گی، ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے پیاروں کی پل پل کی خیر خبر رکھا کریں، انہیں موٹیویٹ کیا کریں، انہیں انکریج کیا کریں۔ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا بہت بڑا، بہت پیارا، بہت حسین تحفہ ہے۔ اس تحفے، اس امانت کا خیال رکھنا سکھائیں، ان کی خاموشی کو توڑ کر اگلوایا کریں اور پوری ہمدردی کے ساتھ ان کے بند دروازے، بند کھڑکیوں کو کھولیں اور ان کے رازدار بن جائیں۔ پھر دیکھنا، کوئی اپنی زندگی سے نہیں بھاگے گا، اپنے دکھوں کو شیئر کر کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا، اور معاشرہ خودکشی جیسے الفاظ سے ناآشنا ہو جائے گا۔ اور جب کوئی غبار نکال رہا ہو تو خاموشی سے سنتے رہو، کیونکہ وہ اندر کے طوفان کو باہر لا کر ریلیکس فیل کرنا چاہتا ہے۔ اسے خاموشی سے سنیں، اٹھیں، گلے لگائیں اور اللہ کا تعارف کروائیں اور کہیں کہ بے شک تمہاری مشکلیں بہت بڑی ہیں، مانا تمہاری مشکلیں بہت بڑی ہیں، لیکن
تمہارا اللہ ان سب سے بڑا ہے۔